السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک ایسا عبرتناک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر انسان کا دل لرز جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہے اس قوم کا جسے اللہ تعالیٰ نے انسان سے بندر بنا دیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں، بلکہ قرآن مجید میں بیان کردہ ایک سچا واقعہ ہے۔ وہ قوم کون تھی؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اللہ نے انہیں بندر کیوں بنایا؟ وہ کتنے دن زندہ رہے؟ کیا وہ آج کے بندر کے آباء و اجداد ہیں؟ یہ ان تمام سوالات کے جواب آج اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ ناظرین، آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں، زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ہے۔ یہ لوگ ایک سمندر کے کنارے پر آباد تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کے ماننے والے تھے، عبادت گزار تھے، اور انہوں نے بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ زمین سرسبز تھی، رزق ان کا وافر تعداد میں تھا، نہ کسی چیز کو ان کو کمی تھی۔ ان کے کاروبار اچھے چل رہے تھے۔ سمندر مچھلیوں سے اس دور میں بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک خاص حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ہفتے کے دن آپ نے یہ سمندر میں مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، کیونکہ ان کی روزی روٹی اور تمام کاروبار سمندر میں شکار کرتے تھے اور مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ آپ نے ہفتے کے دن شکار بالکل نہیں کرنا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو یوں کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں باکثرت آتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی دن امتحان لیتا ہے اور زیادہ نعمتیں اس دن دیتا ہے، کیونکہ انسان کا اس دن امتحان لینا ہوتا ہے۔ کون میرا حکم مانتا ہے اور کون اپنی خواہشات پوری کرتا ہے؟ ناظرین، یہاں سے انسان کی کمزوری اور شیطان کی مکاری شروع ہوتی ہے۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے، تم ہفتے کے دن شکار نہ کرو، بس جال لگا دو، مچھلیاں خود بخود پھنس جائیں گی، اتوار کو پکڑ لینا۔ یہ کھلی نافرمانی تھی، بلکہ فریب تھا۔ یہ سب سے خطرناک گناہ تھا، اللہ کے حکم سے کھیلنا۔ انہوں نے ہفتے کو جال لگائی اور اتوار کو مچھلیاں نکالی، اور یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے ہفتے کو شکار نہیں بلکہ اتوار کو شکار کیا، مگر یہ حقیقت میں دھوکہ اور نافرمانی تھی۔ ناظرین، اس قوم میں 3 گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ جو کھلا اللہ کے حکم کو توڑ رہا تھا اور نیکی سے دور ہو جا رہا تھا، نیکی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور دوسری قوم یہ تھی جو خاموش رہنے والی تھی، جو نہ گناہ کرتی اور نہ گناہ کرنے سے منع کرتی۔ اور تیسری قوم جو تھی وہ نیکی کا حکم دیتی اور برے کاموں سے روکتی تھی۔ قرآن کہتا ہے، جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ یہ جملہ آج بھی سنائی دیتا ہے، سب یہی کر رہے ہیں، چھوڑو کون سنتا ہے۔ ناظرین، جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا فیصلہ آ گیا، ہم تم کو بندر بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی مثال نہیں تھی، یہ حقیقی جسمانی تبدیلی تھی۔ علماء کا اجتماع ہوا، وہ واقعہ ہی بندر بن گیا۔ بندر بننے کے بعد ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب انسان ختم ہو گئے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، روتے تھے، کپڑے سونگھتے تھے، اور وہ 3 دن زندہ رہے، نہ کھایا نہ پیا، نہ نسل چلی، نہ اولاد ہوئی، سب ختم ہو گئی۔ یہاں ایک سوال کا جواب ملتا ہے جو سب سے زیادہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جو بندر موجود ہیں وہ ان کی اولاد یا وہ ان کی اولاد تھے؟ تو یہ سوال کا جواب ہے کہ نہیں، یہ بندر پہلے سے موجود تھے، اور جو بندر اس دور میں بنے تھے وہ بندر 3 دن کے اندر تمام کے تمام مر گئے تھے، اور وہ ایک اللہ کا عذاب تھا۔ اور جس قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے اس کا جو ہے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جن نبی کی امتوں نے
ان کے ساتھ دغا کیا، ان کی نافرمانی کی، اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کیے اور ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ ہم ایک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ ہم آپ کو رہنما بنا کر بھیج رہے ہیں اور آپ کی امت کو کسی بھی صورت میں کوئی نقصان یا ان کی شکل نہیں بگاڑی جائے گی۔ آج کے انسان بھی غلطیاں کرتے ہیں، ان سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ ہم کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے اس کی شکل نہیں بگاڑیں گے۔ تو یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم سود، دھوکہ، حرام کشی سے دور رہیں اور اپنے اپنے راستے پر چلیں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ حافظ۔